السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فار رمضان کی اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید کے جس حصے کو آج ہم پڑھیں گے یہ سورہ لقمان کا وہ حصہ ہے جہاں حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور مقصود اس نصیحت کا جیسے کہ واضح ہوگا وہ یہ ہے کہ عربوں کو یہ سمجھانا تھا جو اس زمانے میں اچھی طرح واقف تھے حضرت لقمان سے، کہ جو اس وقت آپ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، جو اخلاق کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، یہ بالکل وہی دعوت ہے جو صدیوں پہلے حضرت لقمان دے چکے ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن جتنا کچھ ہمیں معلوم ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یمن میں ان کو سرداری کا مقام حاصل تھا، اور یہ جو نصیحت یہاں آپ سنیں گے قرآن میں بیان ہو رہی ہے، یہ اس موقع پہ بیان ہو رہی ہے خواتین و حضرات کہ جب وہ اپنے بیٹے کو سرداری کے منصب پر فائز کر رہے تھے، and it was like leaving his own throne and transferring it to his son۔ تو اس موقع پہ جو نصیحت کی گئی اس کو قرآن مجید نے محفوظ کیا سورہ لقمان میں۔ اس سورہ کا نام بھی لقمان اسی وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت لقمان کی اس نصیحت اور اس پورے واقعے کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتے ہوں۔ یہ آیات جو ہیں یہ سورہ لقمان جو 31 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 سے لے کے آج ہم آیت نمبر 15 تک وہ اسٹڈی کریں گے۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کے شکر گزار رہو، اور جو اللہ کا شکر گزار رہے گا تو وہ اپنے ہی لیے رہے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور وہ ستودہ صفات ہیں۔ یعنی یہ جو یہاں بات بیان کی جا رہی ہے خواتین و حضرات، وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو حکمت ہے، یعنی جو وزڈم ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بیس میں اللہ تعالیٰ کا شکر موجود ہے۔ یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر حکمت پیدا کریں، اپنے اندر وزڈم پیدا کریں، اپنے اندر معاملہ فہمی پیدا کریں، تو اس کی جو اساس ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ خدا کا شکر ہے۔ کیونکہ خدا کا شکر اصل میں اس چیز کو اکنالج کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو گرینڈ اسکیم ہے اس میں ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ حیثیت بہرحال اللہ تعالیٰ کے ایک کریٹڈ شخص کی ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کا کریٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زندگی میں ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زندگی میں ایک مشن سونپا ہے۔ آپ ایک فرنٹ پہ کھڑے ہیں، اور وہ فرنٹ یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں آپ نے ادا کرنی ہیں وہ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، اور یہ سوچ کے پورا کرنا ہے کہ جس خداوند تعالیٰ نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا، اب اس نے آپ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ انسان جب اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ سیر چشم ہو جاتا ہے، یعنی کنٹینٹمنٹ اس میں ہوتی ہے، تو یہ دانائی کی اساس ہے، یہ حکمت کی اساس ہے۔ کیونکہ اس سیر چشمی کے نتیجے میں، اس کنٹینٹمنٹ کے نتیجے میں، اس خدا کے شکر کے نتیجے میں آپ کے اندر یہ حکمت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس پوری کی پوری کائنات کو ایک اور ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس پوری کی پوری کائنات کے اندر وہ توافق تلاش کرتے ہیں جو ان تضادات میں بعض دفعہ نظر آتا ہے۔ یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں ایڈورس ہیں، لیکن ان کے اندر ہارمنی پائی جاتی ہے۔ خواتین حضرات، اس کی جو اگلی اس میں بات بیان کی گئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ ایک اسے کہتے ہیں نا کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ہیز بین سیڈ ہیئر۔ وہ یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کو آپ کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس سے بے نیاز ہیں کہ وہ کوئی شخص ان کو شکر بھیجے اور وہ شکر کریں، کیونکہ یہ اصل میں شکر جو ہے یہ انسان کی اپنی جو حیثیت ہے اس کا ادراک ہے۔ یا دیکھیے نا کہ ہم دنیا میں جب بھی ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، جب بھی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وی آلویز وانٹ ٹو ریٹرن دیٹ گفٹ، آئی مین ان ایون اے بیٹر وے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر طریقے سے اس گفٹ کو دوسرے پہ لوٹائیں۔ یہ آپ کی ایک فطری ریاکشن ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے احسان مند نہ رہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں، اس دنیا میں، اور ہمارے اپنے جسم کے اندر، ہمارے اپنے فزیکل ایگزسٹنس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، جو اس کے فیورز ہیں، جو اس کے گفٹس ہیں، وہ اتنے بے پایہ ہیں کہ اگر ہم ان کا شکر ادا نہ کریں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنی نیگیشن کر دیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے اپنے خالق کی نیگیشن کر دیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، یعنی کوئی دوسرے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی شان کا اظہار ہے، یہ آپ کی اپنی بے نیازی کا بھی اظہار ہے، اور آپ کی اپنی اکنالجمنٹ ہے سچائی کی کہ ہاں میرے پہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو مجھے احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، یہ کہنا تو ایسا ہے، اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں شکر کے مواقع ہیں وہ ان گنت ہیں۔ چنانچہ جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے، یو جسٹ کی ناٹ کاؤنٹ دیم۔ تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس وقت دنیا میں اپنے آپ کو جس حیثیت سے پا رہے ہیں، جس بھی حیثیت میں ہیں، جس بھی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، جس بھی کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں، آپ کو اگر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، آپ کو اگر ایک شیلٹر ملا ہوا ہے، آپ اگر کپڑے تن پہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کو اگر بنیادی تعلیم میسر ہے، علاج کی سہولیات میسر ہیں، آپ کو بیسک ہیومن رائٹس میسر ہیں، تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ دنیا کی اس وقت 30 سے 35% جو آبادی ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ اس جگہ پہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا، اور کچھ نہیں تو خواتین حضرات اپنے جسم پہ نگاہ ڈالیے۔ ہماری جو آنکھیں ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہیں، یعنی کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے زندگی کے معمولات کو سر انجام دینے کی کوشش تو کر کے دیکھیں، تھوڑی دیر میں آپ عاجز آ جائیں گے۔ اور پھر ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بصارت سے، بینائی سے محروم رکھا ہے، اور اس کے باوجود جب کبھی آپ ان سے ملتے ہیں، کبھی ان سے ٹاکرا ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت مطمئن ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم جو آنکھ والے ہیں، وہ جو کان والے ہیں، وہ جو ہم بول سکتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وی ٹیک دیم فار گرانٹیڈ۔ سو یہ ایک چیز ہے کہ جس کا ہمیں اعادہ خواتین حضرات بار بار کرنا ہے۔ ایوری ڈے وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ وی ہیو بین بلیسڈ بائی گاڈ، ان فیکٹ وی آر ڈرینچڈ بائی ہز فیورز، یعنی یہ ایسا ہے جیسے ہم نہال ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فیورز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سو اس وجہ سے خواتین حضرات یہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ شکر ہے، یہ منبع ہے، یہ فاؤنٹین ہیڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا۔ اگر آپ اس شکر کو ادا کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کا جو کریٹر ہے، یعنی جیسے قرآن مجید میں بعض اور مقامات پہ آتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایک خاص سیاق میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اگر آپ ناشکری کریں گے تو پھر یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی رحمت نازل نہیں ہوں گی۔ تو شکر ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی تھیراپی ہے، گریٹیٹیوڈ تھیراپی اس کا آپ نام اس کو دے سکتے ہیں، کہ یہ انسان کی بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ یہ انسان کی بہت ساری جو فاضل اوقات اس کو ملتے ہیں when he or she is killing time، تو this is the best thing that you can do is just keep account of your blessings, just to keep account of how you are being blessed by God۔ کبھی آپ سڑک پہ نکل کے دیکھیے کتنی ہی دکانیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی وزٹ نہیں کر رہا، یعنی اپنی مرچنڈائز کے ساتھ وہ موجود ہیں لیکن there is no one to buy them۔ آج کل آن لائن خرید و فروخت کا معاملہ ہے، لیکن آن لائن خرید و فروخت میں بھی خواتین حضرات بہت سارا کمپٹیشن ہے۔ there are so many people who are left behind، there are so many people who are laid off in their jobs۔ آج کل تو یہ ذرا سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ کبھی نیچر واک پہ نکلیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کی ایک لحاظ سے پذیرائی کی ہے، آپ کی آبیاری کی ہے۔ سورج جو ہے وہ اپنے لیے نہیں نکلتا، سورج اور چاند ستارے یہ سب جو ہیں یہ آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں۔ ہوا کو فائدہ اپنے آپ سے نہیں پہنچتا، وہ جو سایہ ایک درخت فراہم کرتا ہے اسے درخت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں انسان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں، اور اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیر معمولی شکر ہے جو ہم پر واجب ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو ذرا ریلیٹ کیجئے پھر خواتین حضرات اس چیز سے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ یہ ہم کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پہ روزے رکھتے ہیں۔ یعنی اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ روزے اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس شکرانے پہ کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو قرآن کی اس نعمت پہ اپنا گریٹیٹیوڈ شو کرنے کے لیے ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جو الفاظ ہوتا ہے یہ ان کی نصیحت ہے ظاہر حضرت لقمان کی جو بھی آگے چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیو، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے خواتین حضرات کہ شرک کا ظلم عظیم ہونا، یعنی ظلم یہاں پہ اس مفہوم میں ہے کہ آپ اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، آپ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے کریٹر کی یونٹی کو اکنالج نہیں کرتے تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس کا جو رائٹ تھا کہ وہ ایک خدا کو اکنالج کرتا، آپ یو آر ایکچولی ڈینائنگ یور سول دیٹ رائٹ۔
اور یہ خدا کا جو ایک خدا کا جو احساس ہے یہ ہمارے انٹیوشن میں پایا جاتا ہے، یہ ہمارے اپنے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے پائے جانے کے نتیجے میں خواتین حضرات پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ تو ناممکن چیز ہے۔ یعنی شرک بعض دفعہ خفی ہوتا ہے، بعض دفعہ جلی ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت سٹل ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت بلیٹنٹ ہوتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو کبھی بھی کسی اور سے وابستہ کرنا کسی بھی لحاظ سے، وہ ضروریات جو خدا پوری کرتا ہے ان ضروریات کے لیے آپ کسی اور کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائیں اور ان سے استمداد کریں اور ان کو توسل کریں، اس کو ذریعہ مانیں، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس زمانے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں اس زمانے میں عرب میں شرک کا دورہ تھا۔ پولیتھیزم واز سم تھنگ وچ از ریمپنٹ ان دی عرب سوسائٹی۔ اس وجہ سے یہ پہلی بات ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی کہ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو تم اپنے نفس کے ساتھ کرو گے۔ اس کے بعد دیکھیے جو بات کہی گئی، یعنی اس میں کچھ تفصیل کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ دیکھیے شرک کے فوراً بعد کس کا حق ہے، یعنی شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کا کہ جو حق کا جو سب سے بڑا رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں۔ جب آپ ایک نہیں مانتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس رائٹ کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں خواتین حضرات اکثر ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رائٹ کا، اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ دس گوز ہینڈ ان ہینڈ ان سو مینی پلیسز، اللہ کا رائٹ اور اللہ کے فوراً بعد والدین کا رائٹ۔ اور چنانچہ دیکھیے یہاں پہ بھی یہی ہوا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ فَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کے بھی، بالآخر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ الی المصیر۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت لقمان کے لیے تو تھوڑا سا مشکل تھا نا کہ وہ اپنے رائٹ کو بیان کرتے، یعنی ہی واز اے پیرنٹ۔ تو یہاں اللہ میاں نے اپنی بات کو آگے ملایا اور یہ کہا کہ دیکھیے یہ آپ کی طرف سے میں بات بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ تو حضرت لقمان نے بیان کیا، لیکن جو پیرنٹس کا حق ہے، چونکہ حضرت لقمان خود پیرنٹ ہیں تو اپنے لیے وہ ظاہر رائٹ مانگنا ان کے لیے تھوڑا سا ہی واز اے لٹل شائے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ٹک اپ دس فرام ہیئر، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، اور ماں باپ میں پھر ماں کی مثال دی کہ ماں نے آپ کو اپنے اندر رکھا، اپنے وجود کے اندر رکھا کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ آپ کو دودھ پلایا، آپ کو سقل کیا، اور یہ کام بھی ایک مدت تک کیا، اس کے بعد آپ کی ویننگ کا زمانہ آیا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا تحفہ دیا، ایک اتنا بڑا گفٹ دیا ماں کی شکل میں، کہ جس نے اتنی پینز لیں، اتنے پرابلمز کو شکار ہوئی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ پریگننسی کا زمانہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل زمانہ ہوتا ہے، اس کے بعد چائلڈ برتھ کا زمانہ یا چائلڈ برتھ کا جو ٹائم ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، دیٹ از ایکولی، مطلب اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک ایٹ آل۔ لیکن ان تمام مراحل سے ماں جو ہے وہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ گزرتی ہے اکثر اوقات، اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ماں کی محبت ہے اسی سے پختہ ہوتی ہے، اسی سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے اولاد کی اللہ تعالیٰ نے اس کو خدمت میں لگایا ہے کہ جس کے بارے میں اس کی ایسپریشنز یہ ہوتی ہیں کہ یہ جب بڑا ہوگا تو اسی خدا کو ایک مانتا ہوا، اپنی صلاحیتوں سے کنٹریبیوٹ کرتا ہوا بڑا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے حضرت لقمان نے تھوڑا سا اس بات میں جو ہمیں تفصیل بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے شرک نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے جب بات کو آگے بڑھایا تو دیکھیے جہاں یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ والدین کا جو کیا حق ہے، ایک چیز کو مزید بہت خوبی سے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یعنی یہ کہا کہ دیکھو اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرا کسی کو تو شریک ٹھہرا جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک رکھنا، اور پیروی ان کے طریقے کی کیجیے جو میری طرف متوجہ ہیں، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے میں تم کو آگاہ کرتا رہوں گا، یعنی اس کو ہم تمہیں بتاتے رہیں گے۔ تو دیکھیے یہ ایک بڑا سٹل طریقے سے ہی بتایا کہ دیکھیے اگر آپ کے والدین آپ کو شرک پر مجبور کریں، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں دس واز اے ویری کامن تھنگ کہ اگر اولاد ایمان لے آئے تو جو پیرنٹس تھے دے وڈ ٹرائی ٹو کوئرس دیم، ٹو فورس دیم ٹو لیو فیتھ۔
تو یہ کہا گیا کہ دیکھیے اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کو شرک پر دوبارہ سے چاہتے ہیں زبردستی لے جانا تو آپ ان کی بات نہ مانیں، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروف، آپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کوئی بدسلوکی کریں، نہیں، آپ جیسے کہ الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے خواتین و حضرات کہ آپ اس پہ جتنا غور کریں اتنا انسان کو حیرانی ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ سب سے بری چیز اللہ تعالیٰ کو شرک لگتی ہے. the most evil thing in the sight of God is polytheism. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اور ماں باپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان سے بدتمیزی کریں یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. نہیں، اس کے باوجود کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ مشرک ہیں یا آپ پہ شرک پہ آپ کو فورس کر رہے ہیں، آپ پولائٹلی ریفیوز کر سکتے ہیں لیکن بدتمیزی آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یو اسپیک بیک ٹو دیم ان سٹرن ورڈز، نہیں، یو ہارش نہیں ہو سکتے، بلکہ الٹا یہ کہا گیا کہ ان سے اچھا رویہ اختیار کریں، صاحبہما فی الدنیا معروفہ، یعنی عمدہ رویہ اختیار کریں. تو دیکھیے شرک سے اللہ تعالیٰ کو کتنی نفرت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ماں باپ شرک کرتے ہیں اور آپ کو شرک پہ ابھارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں، بلکہ کہتے ہیں نہیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں کیونکہ آپ کو پلٹنا میری طرف سے، اور میں ہی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں صحیح بات کیا ہے. آپ کو بہرحال اپنا ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو اس لحاظ سے خواتین حضرات یہ اتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے کہ ایک ایسی چیز جو ان کے ہاں ڈیٹیسٹیبل ہے، لیکن اگر ماں باپ آپ کو اس پہ فورس کر رہے ہیں تو آپ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو بی امپولائٹ ود دیم. اور اسی سے اگر آگے بات آپ بڑھائیں تو آپ دین کے باقی معاملات میں بھی لے سکتے ہیں. اگر وہ کسی اور معاملے میں آپ کو فورس کر رہے ہیں جو دین کے خلاف ہے، یعنی شرک تو الٹیمیٹلی خلاف ہے لیکن لیسر دین دیٹ، تو اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس سے کوئی کمتر چیز اگر آپ کو پہ وہ فورس کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہرحال اگر ریفیوز کرنا ہے تو دیٹ ریفیوزل ہیز ٹو بی ویری پولائٹ. بہت شائستہ ہونا چاہیے، بہت شستہ ہونا چاہیے، اس میں بدتمیزی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو رویہ اچھا اختیار کرنا ہے. یعنی اس فریز کی جو اتنی مطلب عربی زبان میں اگر آپ اس سے واقف ہوں تو اتنا یہ ایک اسے کہتے ہیں نا کہ اٹس سچ اے پورٹنٹ فریز کہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے معاملات میں آپ نے ان سے اچھائی کا رویہ اختیار کرنا ہے. تو خواتین حضرات ہمارا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ جو پیسیج ہے یہ جاری ہے، یہ ہم کل اس کی جو کچھ بقیہ حصے ہیں وہ اسٹڈی کریں گے اور پڑھیں گے. اقول قولی ھذا، اب آپ کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں. جی، یہ پہلا سوال ہے کہ ایک شخص اگر 30-40 ہزار روپے ماہانہ سیلری لیتا ہے تو اس ماہانہ سیلری پر کتنی زکوٰۃ عائد ہوگی؟ کیا ہر حال میں اس پر زکوٰۃ؟ دیکھیے یہ تو میں آپ کو بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سیلری پہ جو زکوٰۃ ہے وہ 10% ہے گراس سیلری پہ، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ ٹیکس دے دیتے ہیں اپنی سیلری پہ تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، کلیکٹیو ٹیکس ہے جو کہ سوسائٹی پہ عائد ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی کنٹری میں ایک ایگزیمپشن کا بریکٹ ہے، یعنی 30-40 ہزار روپے کی جو سیلری ہوتی ہے دیٹ از نارملی ایگزیمپٹڈ فرام اینی زکوٰۃ اور ٹیکس. سو اگر وہ بریکٹ کو آپ کو اپنے کنٹری کے لحاظ سے فالو کرنا چاہیے. وہ ایگزیمپشن ہے تو اس میں ایگزیمپشن ہے، جہاں وہ ٹیکسیبل لمٹ میں آتا ہے وہاں پہ آپ دیں. اور جو بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، چاہے آپ ولایت میں ہوں، چاہے آپ آسٹریلیا میں ہوں، چاہے آپ کینیڈا ہوں، بیسکلی وہ اسٹیٹ کو چلانے کی کیا وہ ذریعہ ہے جو جس کو قرآن مجید زکوٰۃ کا نام دیتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں یہ ایک نامکمل تصور ہے کہ یہ کوئی چیریٹی فنڈ ہے، نہیں، یہ ایک اصل میں اسٹیٹ کو چلانے کا فنڈ ہے اور اسٹیٹ ہی کو دیا جاتا ہے. اور اسٹیٹ اس سے پھر بہت سارے کام کرتی ہے جو سوشل ویلفیئر کے کام ہیں. اس میں یہ بھی ہیں کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے، اس میں پبلک ورکس بھی ہیں، اس کے اندر سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، تمام وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مذہب، اللہ تعالیٰ کے دین اور انسانوں کی ویلفیئر کے کام ہے، تو وہ اسٹیٹ کو آپ پیسے دیتے ہیں جو پھر لوٹ کے آتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سیلری بریکٹ کس جگہ پہ فال کر رہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ وی سی نفس نعتs being recited on TV and in milaz, praising and showing love for the Prophet, but sometimes we find the words are not in line with the Quran. In the milad they talk about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم coming and ہاں یہ تو ایسے ہے جی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت ساری نعتیں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ایلیویٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بالکل جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ یہ شرک کے دائرے میں اور زمرے میں آ جاتا ہے. خداوند تعالیٰ کی جو حیثیت ہے وہ ظاہر ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی حیثیت ہے وہ بھی ایک حیثیت ہے. لیکن
ان میں سے کسی کو ہم کسی کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے. خدا کریٹر ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو پیغمبر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں ریپرزنٹیٹیو ہیں گائیڈنس کے. تو اس تفریق کو برقرار رکھنا چاہیے, اور جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور جو صفتیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں بتائی ہیں ان تک کنفائنڈ رہنا چاہیے. یعنی یہ بات کہ وہ دنیا میں آ جا سکتے ہیں یا وہ حاضر و ناظر ہیں, اس طرح کی کوئی تفصیل قرآن مجید نے نہیں بتائی, بلکہ یہ بتایا ہے کہ جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو برزخ میں چلے جاتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں ان کو برزخ میں ایک نوعیت کی حیات حاصل ہوتی ہے, لیکن وہ نوعیت کیا ہے اسے ہمیں اس کو بتایا ہی نہیں گیا. لیکن یہ اس سے نتیجہ نکالنا کہ دے کیپ کمنگ اینڈ گوئنگ ان دس ورلڈ, یہ ایک تجاوز ہے. آپ نے ایک سوال کیا ہے جی کہ the ayat is quoted by the people who want to expand Muslims in shirk al-zulm al-azim and say that because shirk is the biggest ناانصافی and ظلم so we have to make انصاف. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان تو پھر کوئی بھی تعلیل کر سکتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے کہیں جی کہ اگر شرک ایک ظلم عظیم ہے تو لہٰذا ہم ظلم کو مٹانے کے لیے ہر کام کر گزریں گے. اصل بات یہ کہ اس کی سینکشن قرآن میں کہاں ہے. یعنی قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ شرک ایک ظلم عظیم ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو سوسائٹی میں ہوتا ہے, یعنی کیونکہ ہم اردو زبان میں تو اسی ظلم سے واقف ہیں. یہ اصل میں اس مفہوم میں ہے کہ ظلم علی نفس سے, یعنی نفس پہ ظلم ہے, انسان کی سول. یعنی آپ جب ڈینائی کرتے ہیں اپنے آپ کو توحید, تو یہ اصل میں آپ اپنے سے زیادتی کر رہے ہیں. یہ ظالم علی نفس ہی کے مفہوم میں ہے جس کو جگہ جگہ پہ بتایا. تو ان شرک ظلم عظیم کا مطلب سوسائٹی کا ظلم نہیں ہے بلکہ آپ کے اندرون کا ظلم ہے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور اگر آپ نے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے اور اپنے آپ کو بہتر کیجیے. قرآن مجید کا جو رستہ ہے وہ یہی ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر کرنا. سوسائٹی کو بہتر کرنے کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ڈالی گئی, آپ پہ یہ ذمہ داری آپ پہ یہ ڈالی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ماحول میں جہاں پہ آپ افیکٹو ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو بہتر کیجیے. سوسائٹی کی جو بحیثیت مجموعی ذمہ داری ہے وہ اسٹیٹ پر ہے. وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک تربیت کا نظام بنائے, اسٹیٹ جو ہے اس میں بہتری کرے. آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کو وہ کام کرنا ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے. سوال یہ جی کہ واٹ اباؤٹ لسننگ ٹو ٹیرٹ ریڈنگز, ڈز سینگ انشاءاللہ معاف کرے گا میک دا پاسبل پریڈکشن اسٹل شیک. یعنی یہ جو اگر میں صحیح آپ کی بات کو سمجھا ہوں, ٹیرٹ ریڈنگز, یہ جو ٹیرٹ کارڈز غالباً ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ ویری ویل اویئر آف دیم. اگر آپ کوئی تشریح کریں گی تو میں اس کی بارے میں بتا سکتا ہوں, لیکن جو بظاہر یہ ہے کہ وہ فال وغیرہ شاید نکالتے ہیں یا پرابلی کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن آئی ایم ناٹ ویری شیور. آپ اگر اس کی کوئی تشریح کریں تو آئی کین کامنٹ آن دیٹ. جو آپ نے دوسری بات پوچھی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے, دیکھیے یہ تو آپ کی خوش فہمی ہے نا. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے تو بھئی اللہ تعالیٰ تو اپنے اصول پہ معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہیں, جہاں وہ کریم ہیں, وہاں وہ عادل بھی ہیں, یعنی وہ عدل بھی کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادتی کرے, ہزاروں لوگوں کو مار دے, وہ چنگیز خان بن جائے, وہ ہٹلر بن جائے, وہ میسولینی بن جائے, وہ لوگوں کی کھال کھینچ لے, اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگوں کی کھینچ لے, تو آپ کی عدالت میں جب وہ اپیئر ہوگا تو کیا آپ ان کو معاف کریں گے؟ یعنی کیا آپ کا ضمیر ان کو معاف کرنے کے لیے گواہی دے گا یا چاہے گا؟ تو جو ہم اپنے لیے نہیں چاہتے تو بہرحال وہ ہم اوروں کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو عدل بھی اللہ تعالیٰ کریں گے. ان کی مرسی کا تقاضا ہے کہ وہ عدل کریں. چائلڈ ریپسٹ جو ہیں, چائلڈ مولیسٹرز جو ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ کہنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف کرے گا, یہ وہی بات ہے کہ دل کی خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. بچوں کے اندر سے جہنم کا خوف کیسے نکالا جائے تاکہ وہ دین پر بلا خوف و خطر عمل کریں؟ مثلا نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں تو جہنمی وغیرہ. دیکھیے یہ تو آپ کا ایز اے پیرنٹ, یہی تو آپ کا کمال ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو طریقہ اختیار کریں, جو معاملہ اختیار کریں, وہ محبت اور شفقت کا ہو. وہاں اللہ تعالیٰ کو ایک محبت کرنے والی ہستی بنائیں, جیسے آپ کے والدین ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم تشبیہ تو کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن جو کلوزسٹ تشبیہ بن سکتی ہے ایٹ اے ویری ویری مائنیوٹ اسمالر لیول, وہ پیرنٹس کی ہے. تو پیرنٹس جو خوش ہوتے ہیں تو وہ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی اچیومنٹ ہو, جب آپ نیک کام کریں. تو پیرنٹس کی جو ناراضی ہے یا پیرنٹس اس بات پہ آپ کو پنش کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ کام وہ نہیں جس سے کوئی پیرنٹس کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو خوشی اور ناراضی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے فائدے کا ہے, جو آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے نقصان کا ہے. یعنی میرے والد جب مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کی ناراضی کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ سے زیادتی کر رہا ہوں, میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے.
دوسری بات یہ کہ دیکھیے بچوں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عبادات کی حکمت سمجھائیں ان کو بتائیں کہ آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں، نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں۔ اصل میں ہم اپنا طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ وی اسپیک ان امپیریٹیوز، یہ کرو یہ نہ کرو، اور یہ نہیں بتاتے کہ اگر یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کو کسی چیز سے روکیں تو بتائیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اگر آپ کسی چیز پہ ان کو ابھاریں تو بتائیں اس کی حکمت کیا ہے۔ اگر آپ ان کو روکتے ہیں کہ بھئی نان ذبیحہ فوڈ نہ کھائیں، اگر آپ کا خیال ہے تو بتائیں کیوں نہ کھائیں۔ اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو 14-16 گھنٹے کے لیے وی ہیو ٹو ڈپرائیو آور سیلز فرام آور فزیکل نیڈس، وائی؟ So this is the challenge that every parent faces these days, and I may be wrong, but I think that most of us are failing in this challenge کہ ہم حکمت سے اور وزڈم سے نہیں بتاتے بلکہ ڈر سے ڈرا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اس اسلوب کو چینج کریں اور یہ کہیں کہ دیکھو یہ بیٹا کرنا ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے یہ فائدہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی بھی ہے تو فائدے سے خالی نہیں ہو سکتی، وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس حکمت کو ڈسکور کیجئے، کیونکہ جس دن آپ نے اس کو صحیح طرح سے پریزنٹ کیا، آپ یقین کیجئے، میرا بھی تجربہ ہے، بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے، جن کو آپ بتائیں گے وہ پکار اٹھیں گے کہ بھئی یہ تو میرے اپنے دل کی آواز ہے، دس از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو۔ تو وہ اسلوب کو ڈسکور کیجئے۔ سوال ہے جی کہ when اللہ تعالیٰ says that he will not forgive shirk, how does it mean that after the punishment the person committing shirk will not be forgiven؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی بھر جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کے یہ اس پہ مرا کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اوروں کو شریک کروں گا، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کوئی غلط فہمی کسی وجہ سے ہو گئی، ایسے بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کیس میں اپنے آپ کو یو آر ناٹ یو ناٹ گیونگ یور سیلف لائسنس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر کوڈ بی سم کنفیوژن، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ انسان کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ سچی توبہ کر لیتا ہے۔ تو جانتے بوجھتے شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ ابدی جہنم ہے، لیکن جانتے بوجھتے اگر فرض کرے نہیں ہے، ڈیلیبریٹ نہیں ہے، تو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو الاؤنس دیں گے۔ ڈیلیبریٹ کا مطلب ہے یو نو دیٹ دس از شرک اینڈ یو اسٹل انڈلج انٹو اٹ، یہ ہے اس کی سنگینی۔ لیس دین دیٹ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پنش کریں گے، لیس دین دیٹ ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی میں آپ کو کریکٹ کریں یا آپ کو لیسر کوئی سزا دے دیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے اس معاملے میں۔ اور پھر اگر آپ کو کسی وقت احساس ہو گیا کہ بھئی میں نے ایک ساری زندگی میں فلاں غلط کام کیے ہیں اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اگر آپ نے شرک بھی کیا ہے آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اس کا پورا امکان ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیں۔ تو ان سٹیپولیشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سوال ہے جی کہ والدین کی نافرمانی کی لمٹ کیا ہے؟ Some parents force their children to follow Islam according to their own understanding, but children have a different approach towards Islam. So example, Sufi parents and Salafi children. What to do in this continuous clash? Usually parents do emotionally blackmail اور فورس their children. دیکھیے یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ پیرنٹس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا ویو اپنے بچوں پر فورس کریں، اسپیشلی when the children have become adults. یعنی آپ when children are growing up آپ ان کو سمجھائیں، ان کو ایڈوائز کریں، ان کو بتائیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا یا بیٹی اس میں فلاں چیز میں فائدہ ہے، فلاں چیز میں نقصان ہے، یہ سارا آپ ان کو ایڈوائز کریں۔ اور چھوٹے بچوں کو تھوڑا بہت آپ فورس بھی کر سکتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ریئلائز دیٹ دے آر بینگ فورسڈ۔ لیکن جیسے ہی ان کو یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے اور ان کو نیکی اور بدی کا شعور پیدا ہو جائے، وہ دن ہے کہ جہاں پہ آپ کو پھر کسی قسم کی زبردستی نہیں کرنی، استدلال کرنا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ آپ کا اپنا کوئی مذہبی ویو ہو سکتا ہے، کوئی سماجی ویو ہو سکتا ہے، کوئی معاشی ویو ہو سکتا ہے، کوئی معاشرتی ویو ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا ہے، اس کو آپ شیئر کریں، لیکن ڈو ناٹ انفورس یور چائلڈ، انفورس یور ویو آن یور چائلڈ، چاہے وہ کپڑوں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کسی مذہبی تہوار کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں، آپ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھو میں نے یہ سیکھا ہے ایز اے پیرنٹ، دس از ہاؤ آئی ہیو انڈرسٹوڈ سرٹن فیکٹس ان لائف۔ تو وہ ایکسپیرینس شیئرنگ کریں اور نالج شیئرنگ کریں اور استدلال کی بنیاد پہ کریں، آرگیومنٹس اور ریزننگ کی بنیاد پہ کریں، اینڈ دین جسٹ لیو اٹ ٹو دیم اینڈ آلویز لرن ٹو لیٹ گو آف یور میچور چلڈرن، بیکاز یو سی بہت سارے بچے وہ ہیں کہ جن کو آپ جب فضا میں جیسے پرندہ پھینکتا ہے اپنے بچوں کو، دے ول اونلی فلائی وین یو لیٹ دیم فلائی، ورنہ وہ آپ کے پروں کے نیچے دے ول نیور بی ایبل ٹو لرن ٹو فلائی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھی انسان کو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، واقعی بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے
کہ غلطی کریں اور سیکھیں، اور اپنے آپ کو دیکھیے. آل آف اس وی ہیو وینٹ تھرو دا سیم فیز. کیا ہم نے نہیں بہت ساری غلطیاں کی اور سیکھا ان سے؟ تو اپنے بچوں کے بارے میں اتنے ایمبیشس نہ ہوئیے کہ آپ ان کو اینجلز سمجھیں. نہیں، کوئی بھی اینجل نہیں ہے. ہر آدمی سیکھتا ہے، غلطی کرتا ہے. یو اسٹمبل اینڈ یو گیٹ اپ. تو یہ گنجائش بچوں کو بھی دیجیے. ایک سوال ہے جی کہ کدھر ہے جی، ہاؤ ڈو یو سی ایکسورسزم بائی یوزنگ رقیہ for many unresolved issues, diseases, ailments, it is suggested that reciting certain Quranic verses does prevent or resolve. میں تو جی اس کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ یہ جو ایکسورسزم ہے یا قرآن مجید کی آیتوں سے علاج کرنا، یہ کوئی اگر کوئی آرٹ ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی سائنس ہے، تو کسی کو مذہب سے باہر دیکھنا چاہیے. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، وہ تو جہاں تک میں سمجھا ہوں، قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے وہ ہدایت ہے، پیورلی آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. وہ ایکسورسزم کے لیے، وہ منتر پڑھنے کے لیے میں اس سے واقف نہیں ہوں. یعنی قرآن مجید نے کہیں بھی اپنے بارے میں یہ کہا ہو کہ میرا یہ مقصد ہے. ہر جگہ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہدی للناس، یا میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو ہدایت ہی کے پرپز کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے. جو لوگ کرتے ہیں یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی سورس کیا ہے، اور اگر اس سے لوگ شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی واقعی کوئی صحیح چیز ہے. بہت ساری آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کسی کا مس یوز کرتے ہیں تو آپ کو وہ اور ڈھیل دیتے ہیں تاکہ آپ اس غلط کام میں اور پکے ہو جائیں. تو دس کین آلویز بی اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. اس وجہ سے آئی فار ون وڈ ناٹ گو انٹو دیز تھنگس. یہ ہے کہ ان ٹیرٹ کارڈ پریڈکشنز آئی سے inshallah on a nice prediction and say Allah maaf kare on bad predictions. I feel uttering these words should exempt this activity from shirk. I want to clear my mind because I'm addicted to tarot card readings, though my kids. دیکھیے میں ذرا تھوڑا سا پڑھ کے آپ کے پاس اگلا کل مجھے اگر موقع ملے گا میں اس میں جواب دوں گا. ابھی تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا ہوا ہے پہلے، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ مور آن دیز اینڈ دین آئی ول کامنٹ آن دیم. یعنی ان جنرل ٹرمز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر کی جو پریڈکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو، یعنی کوئی علم کوئی خاص طرح کا اگر ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ان جنرل اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات کا جو علم ہے فیوچر سے متعلق وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آزمائش کا ذریعہ انسان کے بن جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی سائیکک پاورز لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. ان سائیکک پاورز کے نتیجے میں دے آر سم ہاؤ، ان کو برین ویز آ جاتی ہیں، ان کی جو انٹیوٹیو سینس ہے وہ بہت زیادہ چارجڈ اپ ہوتی ہے، اینڈ دے آر ایبل ٹو سی سرٹن تھنگس. تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں اور یہ گفٹس آف گاڈ ہیں، جیسے کہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. تو آئی وڈ ناٹ کنفیوز دا ٹو. تو میں آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ریگارڈنگ دوز ٹیرٹ کارڈس. آج کا آخری سوال یہ ہے جی کہ سوچ سمجھ کے تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، ہر کوئی شرک کو دین سمجھ کے اڈاپٹ کرتا ہے. اگزامپل ہندوازم، سم صوفی انٹرپریٹیشنز. اب اس پر ابدی جہنم. دیکھیے سوچ سمجھ کر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے علاوہ بھی کرتے ہیں. یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں جو غلط فہمی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم فلاں کام کر رہے ہیں جس میں ہم کسی بزرگ سے استمداد کر رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی حاجت مانگ، تو آپ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں اصل میں تو خدا سے مانگ رہا ہوں لیکن میں کسی اور کے ذریعے سے مانگ رہا ہوں. تو آپ بعض دفعہ اس تعویل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو ہمارے بھائی ہیں کرسچنز، وہ جب وہ مونوتھیسٹ ہیں، وہ توحید پرست ہیں، لیکن وہ دے آر گلٹی آف سم آف دا بلیٹنٹ فارمز آف پولیتھیزم. جب وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا جسدی ظہور مانتے ہیں، جسدی وجود مانتے ہیں کہ ان کو خدا کا بیٹا ہے، تو اس سے بڑا تو کوئی شرک نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ توحید ہی کی ایک قسم ہے، یہ توحید ہی کو ہم ٹرینٹی سے ایکسپلین کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے یہ کمال ہے کہ پورے کے پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو کہیں بھی مشرک نہیں کہا. ناٹ ایٹ اے سنگل پلیس، کسی جگہ نہیں کہا. ہاں مشرکین عرب کو تو مشرک کہا ہے، لیکن کرسچنز کو یہ کہا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ توحید کے منافی ہے، یہ مونوتھیزم کے منافی ہے. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا یہ کسی طرح سے بھی مونوتھیزم نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ خود نہیں اس کو مانتے تھے، کرسچنز جو تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ توحید ہی کی ایک قسم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کال کو ویٹ دیا اور ان کے کال کے مطابق ان کو ٹائٹل دیا کہ یہ توحید پرست لوگ ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بگڑے ہوئے توحید پرست لوگ ہیں. تو یہ بگڑا ہوا توحید پرست اس کی ایک بڑی عمدہ مثال ہے کہ جس میں آپ بعض دفعہ غلطی سے بھی شرک کر لیتے ہیں. تو یہ اور بات ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے نہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ
بہت ایک سٹل ڈفرنس ہے کہ the whole of the Quran is devoid of calling the people of the book as polytheists, as idolaters. کہیں نہیں کہا، حالانکہ اس سے بڑا کیا شرک ہوگا کہ وہ خدا کے بیٹا مانتے ہیں. تو اس کو اگر آپ سمجھیں گے، اس باریکی کو، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی رہنمائی ہوگی. ہمارا وقت آج سے ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کل تک کے لیے خدا حافظ.